السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا باب ششم چل رہا تھا ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، یعنی اسلام کی مشہور ہستیاں۔ اس میں سے آج ہم حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے، اس میں جو طرز ہے وہ ایک پریزنٹیشن جو ہمارا سوال ہے اس کے اعتبار سے ہم نے تیار کی ہے۔ تو جو سبق ہے اس کی سبق کی جو ترتیب ہے ہم نے پوائنٹ کی صورت میں تیار کر دی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق جو ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی یہاں پر ایک تصویر، جیسا کہ آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے، لگا دی گئی ہے۔ آگے ان کا مزار مبارک کی تصویر ہے، پھر آگے ان کی ایک جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے جو ایک شعر ہے وہ اس سبق کے اندر بھی آئے گا، اس کی ایک تصویر ہم نے لگا دی ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں طلباء کے نام کہ ہمارا جو ہے ان کا حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کیا ہے اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یہ ان کا تعارف، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبدالرحمن اور لقب جامی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ 23 شعبان 817 ہجری بمطابق 1414 کو ہرات میں افغانستان میں پیدا ہوئے۔ بیت، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیت ہوئے، یعنی دست کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ ہاتھ، حق پرست یعنی جو حق پر تھے ان کے ہاتھ پر آپ نے کیا کی؟ بیعت کی۔ تو یہ آپ کا تعارف اور بیعت کے کن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اور آگے آتا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عشق کیسا تھا، اس کے بارے میں یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق حقیقی سمایا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت و عقیدت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے، وہ شعر یہ ہے: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، از زا احوالم محمد را خبر کن۔ اے باد نسیم، یعنی ہوا کو کہتے ہیں نا، جب تیرا شہر بطحا سے گزر ہو تو میرے حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرنا بہت ہی کمال کا یعنی شعر ہے۔ اور اسی نعت کے اشعار کی وجہ سے جو ہے ان کی یہ نعت بڑی مشہور ہوئی تھی۔ تو یہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق تھا کہ ان کے عشق میں انہوں نے اتنے گہرے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آگے مولانا جو ہے عبدالرحمن جامی کے بارے میں یہ ہے کہ علم النحو کا امام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم النحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہ نحو کیا ہوتا ہے، نحو کس علوم کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے ان میں علم النحو سروے فہرست ہے۔ یعنی علم النحو یہ ایسا جو ہے علم ہے جس سے ہم الفاظ یعنی کلمہ کی جو بھی اقسام ہیں یا جو لفظ کے اوپر جو اعراب آتے ہیں، حرکات مطلب آخر میں آتی ہیں جس کو ہم معرب اور مبنی کہتے ہیں، مطلب یہ اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے الفاظ کیا تھا، کیسے بنا، اصل اس کا کیا ہے، تو اس طرح لفظ کہاں سے آیا، اس کو یعنی اس کی بنیاد کہ ایک لفظ کہاں سے نکلا، کیا بنا، اس کے اوپر اعراب آئیں گے، کیا اعراب آئیں گے، کیا نہیں آئیں گے، اگر یہ والا اعراب آیا تو کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے،
اعراب بولتے ہیں ان حرکات کو، زبر زیر وغیرہ پیش وغیرہ کو نا الفاظ پہ جب آتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس پہ جو ہے الحمد میں جو ہے دال کے اوپر جیسے پیش آ رہا ہے، یا الحمد، حمد کیا تھا، لفظ کہاں سے نکلا، کیسے بنا، یہ ساری اس چیز کو کہتے ہیں علم نحو وغیرہ کہتے ہیں. تو یہ اس کے بانی ہیں. ان کی کتاب جو ہے شرح ملا جامی، ان کی مشہور کتاب ہے، اور یہ جو ہے علم النحو کی کتاب ہے، تو یہ انہوں نے لکھی ہے. تو ان کو علم النحو کا اس کتاب کی وجہ سے امام کہا جاتا ہے. تو آگے کہتے ہیں صفات آپ رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنوں میں تواضع، عجز و انکساری کے حامل انسان تھے، یعنی عاجزی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور ترک ریاکاری کو آپ نے بالکل چھوڑا ہوا تھا. نفس کشی اور خلوص جیسی خوبیاں آپ کے قول اور فعل سے یعنی یہ جو ہے نفس کو، بات کو نہ ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، ریاکاری کو چھوڑ دینا، یہ ایسی صفات ہیں کہ جو آپ کے عمل سے بھی اور آپ کی زبان کے الفاظ میں سے واضح نظر آتی تھی. احکام میں شریعت کے پابند تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو بھی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو وہ مانتے تھے. آگے ہے معاشرتی خدمات، کہ انہوں نے کیا معاشرتی یعنی جو ہے لوگوں کے لیے انہوں کی کیا خدمات رہی ہیں لوگ. تو کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مظلوم و محتاج کی مدد کرتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شہروں میں مساجد، مدارس، خانقاہیں تعمیر کی، اور ان کے چلانے کے لیے بہت سی املاک یعنی بہت ساری جو ہے جو ہے ملکیتیں چھوڑی ہوئی تھی، جن سے جو پیسہ وغیرہ یا جو بھی چیز آتی تھی تو اس سے پھر ان کی جو اخراجات چلتے تھے. تو یہ انہوں نے معاشرے کے لیے خدمات دی ہیں، مساجدیں، مدرسے، خانقاہیں بنائی ہیں. آگے جی بادشاہوں کو نصیحت آموز خطوط، یعنی آپ رحمۃ اللہ، اب وہ نصیحت آموز خطوط کیا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کی خوشامد اور چاپلوسی سے متنفر تھے، یعنی ان کی جو ہے چاپلوسی نہیں کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے کہ جو لوگ ان کی جو ہے چاپلوسی وغیرہ یعنی بادشاہوں کی کرتے، اس سے آپ جو ہے نفرت کرتے تھے. بلکہ انہیں نیکی پر کاربند کرنے کے لیے ہمیشہ خطوط لکھا کرتے تھے، کہ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے کہ وہ نیکی کے کام کیا کریں. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا، اس میں خط میں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ بادشاہ کو خط میں مخاطب کر کے لکھتے ہیں، اے بادشاہ، تو جس تخت و تاج کا دل دادا ہے وہ ناپائیدار ہے، یعنی وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کا یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، نہ یہ زمانہ رہے گا نہ یہ زمین رہے گی. جہاں تک ہو سکے دنیا میں نیکی کر لے، کیونکہ یہی کام آنے والی ہے. یعنی کتنی بڑی اور گہری ہے یہ جو تیرا تخت جو تجھے ملا ہے، ناپائیدار ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، یہ کبھی بھی کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ زندگی بھی تمہاری ختم ہو سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو خدمت خلق کر لو، نیکیاں کر لو، مخلوق کی خدمت کر لو. تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تھی. تو اب کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس فانی دنیا سے، یعنی یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس میں کوئی پہلے بھی جو لوگ آئے کوئی نہیں رہا اور اب بھی نہیں رہیں گے، سے 81 برس گزار کر، یعنی 81 یا جو ہے سال یا ایئرز گزار کر 18 محرم 898 یعنی 898 ہجری بمطابق 14 نومبر 1492 ٹھیک ہے کو جمعہ کے دن وفات پائی. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہرات، یعنی وہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں اسی گاؤں میں افغانستان کے اندر ہے. تو محترم طلبہ اکرام، یہ ہمارا جو شخصیت حضرت مولانا عبدالرحمن جامی، جن کا بہت ہی ہمارے یعنی ان تعلیمات کے اندر کردار ہے کہ انہوں نے قرآن کے علوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کیا ہے. قرآن کے لیے انہوں نے ایک نئی جو ہے نحو کتاب نکالی، اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں ہمیں اچھے سے علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی ان کا جو ہے تعارف کروا سکیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی بڑے جو ہے ہستیوں سے نوازا تھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی مکمل اس پہ رہنمائی کی